دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے کلمہ شریف کے فرائض یہ بتائے تھے، اصول و ضوابط، کہ کلمہ جو پڑھنا ہے تو کن فرائض کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلا فرض میں نے بتایا تھا کہ کلمہ شریف، کلمہ طیبہ صحیح کر کے پڑھنا، یعنی کہ تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہو، اور اس کے بارے میں کل میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دی تھی، صحیح کر کے پڑھا بھی تھا۔ اور دوسرا اس کا فرض وہ میں نے بتایا تھا کہ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور اس کی میں نے تھوڑی سی کل تشریح کی تھی کہ سمجھ کے پڑھنا یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو سمجھنا۔ اب میں بتانا چاہوں گا آج صرف یہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں، معبود کون ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دونوں لفظ الہ، معبود، اور تیسرا لفظ عبادت، یہ عربی کے لفظ ہیں اور ہم ہیں پنجابی، تو معبود کسے کہتے ہیں، عبادت کے لائق کون ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ کلمہ جو ہے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر 100% عمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے معبود، معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں بہت معبود ہیں، بہت معبود ہے دنیا میں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جھنڈوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، اور یہ جتنے بھی پوجا کی لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں معبود جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یہ حقیقتاً وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گا، قرآن پاک سے حوالے دوں گا اس سے، کہ یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے، شیطان نے معبود بنایا ہے، شیطان نے ان کے لیے، یہ شیطان معبود ہے ان کا، اصل میں شیطان معبود ہے، اور ہم مسلمان، ہمارے ساتھ صرف ایک اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق۔ یہ ہمیں اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ تم نے اس چیز کا اقرار کرنا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے، اس کا بہت سارے اس کے معنی کیے گئے ہیں، لیکن میں ایک مختصر سا معنی کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے ماننا، ماننا۔ جیسے اللہ کا حکم کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، کس کا حکم مانا، اللہ کا حکم مانا، یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، کس کا حکم ہے، اللہ کا، اللہ کا حکم مان لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو، اب جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کس کا حکم مانا، شیطان کا، اس نے شیطان کی عبادت کر لی۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو بھی سجدہ کر لو، بتوں کو قبروں تے سجدہ کر لو، کچھ نہیں ہوندا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا، کس کا حکم مانا، اس نے شیطان کا حکم مانا، تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر میں آئے
تو اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ یوں فرمایا تھا یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی وجہ کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک جاؤ، باپ نے مان لی وہ بات، اب وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور ہمیں اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ جب ہم نے اللہ کا یہ حکم مان لیا، نماز میں ہم اللہ کے آگے جھکے، تو یہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی۔ اللہ کی بات ماننا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا اب ٹائم نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عبادت کتنی قسم کی ہوتی ہے، پھر میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔